إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق، زیبا اور سداوار ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ بے شمار انگن لا تعداد درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبوت کے سلسلے میں آخری کڑی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی مبارک بابرکت اور فضیلت والی ذات پر، آپ کے تمام جاں نثار صحابہ پر اور آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جمعے کا خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کے مسائل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس بابرکت مہینے میں یہ ایام جو ہمارے گزر رہے ہیں، رمضان المبارک، رمضان کریم، اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی برکت اور بے شمار جو ہے مغفرت اس مہینے سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے تمام عبادات کو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ جمع فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مسلسل پے در پے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام جو ہے وہ مسلمانوں کو عنایت کیا جاتا ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اور اسی اعتکاف کے دنوں کے اندر جو ہے وہ بابرکت رات، جس کی اہمیت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر جو ہے وہ قرار دی گئی ہے، لیلۃ القدر، وہ مبارک رات لیلہ مبارکہ جو ہے وہ بھی انہی اعتکاف کے دنوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بد نصیب وہ شخص، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ابادا ہے کہ اس بابرکت اور مبارک مہینے کو پائے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ اپنی مغفرت طلب نہ کر سکے، اپنے
گناہوں کی جو ہے معافی تلافی نہ کر سکے. میں آپ تمام ساتھیوں کو، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس میں وقت ہے، ہم ہوش کے ناخن لیں اور جتنے بھی ایام اس بابرکت مہینے کے ابھی ہماری زندگی میں باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمر کو کس لیں. یہ حدیث شاید آپ کو شیخ جو ہے ابتدائی خطبے کے اندر سنا چکے ہوں گے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے تہبند کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ میں باندھ لیا کرتے تھے. یعنی مراد یہ کہ کمر کس لیا کرتے تھے عبادات کے لیے، اور تمام چیزوں سے اپنی نگاہیں ہٹا کر جو ہے اپنا تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے اور متوجہ ہو جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کی طرف. مگر افسوس کا مقام ہے کہ یہ مہینہ پانے کے باوجود بھی میرے بھائیوں بہت سے لوگ جو ہے ایسے ہیں، اور خود آپ کے گاؤں کے اندر ایک یہ سانحہ پیش آیا کہ پہلا یہ رمضان تھا اور ایک روزہ ایک تراویح والا معاملہ ہوا ہے اور خاتون کا جو ہے کیا ہو گیا بھائی، انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ رب العالمین نے مہلت نہ دی. بے شمار لوگوں کے متعلق جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ مہینہ اب نہیں آنے والا، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، جا چکے ہیں. میرے بھائیوں ہمارے لیے جو ہے یہ عبرت کا مقام ہے. ہر شخص جو اس دنیا سے کوچ کرتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہلت دی اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو ہے بابرکت مہینہ جو ہے ہمیں عنایت فرمایا. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم موبائل سے باہر آ کر، روزگار اور روزمرہ کی مصروفیت سے باہر آ کر، ادھر ادھر کے چکر اور پھیرے جو ہے ان سے باز آ کر تمام مشغولیات کو جو ہے جو ہمیں عبادت سے اور اس مہینے کی اطاعت سے دور کرے، ان تمام مشغولیات سے باہر آ کر جو ہے ہم اس مہینے کے جو احکامات ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 یہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت فرمائی تھی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، تم مسجدوں میں اعتکاف کرو. اعتکاف کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم مسجدوں میں کیا کرو، اعتکاف کرو. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ جو اعتکاف ہے سب سے پہلے اس کا معنی ہم تعین کر لیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اعتکاف کا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مطلب ہے کہ رکنا اور ٹھہرنا. اگر ہم ڈکشنری میں اعتکاف کا معنی تلاش کریں تو اس کا معنی ہوگا رکنا اور ٹھہرنا. لسان العرب کے اندر یہ جو ڈکشنری ہے عربی کی، اس کے اندر جلد 9 صفحہ نمبر 252 پر یہ جو ہے یہ معنی موجود ہے، رکنا اور ٹھہرنا. یہ تو لغوی معنی ہوا. شریعت کی اصطلاح میں جو ہے وہ اعتکاف کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے. تو شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں کوئی خاص شخص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کوئی شخص اللہ کا تقرب، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کا خاص بندہ بننے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت اور اس کے ذکر اذکار کی نیت سے، اس کی عبادت اور اس کے ذکر اور اذکار کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت تک، مسجد میں ایک خاص مدت تک قیام کرے، اسے اعتکاف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ شریعت کی روح سے اعتکاف کی پریبھاشا اور ڈیفینیشن یہ ہے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
تو میرے بھائیوں یہاں پر اعتکاف کا مقصد ہمیں پتا چلا. اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے اللہ کا خاص بندہ بن جائے, اس کا قرب حاصل کر لے, اس سے نزدیکی حاصل کر لے. اب اس نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ایک متعینہ وقت تک وہ کیا کرتا ہے بھائی, اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ذکر اور اذکار کرتا ہے. یہ شریعت کی روشنی کے اندر اعتکاف کی جو ہے وہ پریبھاشا اور ڈیفینیشن ہے. یہ اصطلاح جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحلہ, اس کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 179 پر موجود ہے. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام کرتا ہے, مسجد میں کیا کرتا ہے بھائی, ٹھہرتا ہے, قیام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مسجد میں آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی گمشدہ شخص گم ہونے کے بعد میں واپس اپنے گھر میں آئے تو اس کے گھر والے اسے دیکھنے کے بعد میں کتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ بھی اپنے اس بندے کو اس مسجد میں دیکھ کر جو کیا کرتا ہے بھائی, اس نیت کے ساتھ میں کہ وہ کیا کرے گا, بالخصوص عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کرے گا مسجد میں, اگر اس نیت سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس طریقے سے خوش ہوتا ہے جیسے گم شدہ شخص جو ہے وہ لوٹ کر کہاں جائے بھائی, اپنے گھر میں واپس آ جائے. یہ جو ہے یہ واضح دلیل ہے اس معتکف شخص کے لیے, معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو, اس معتکف شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے بھائی, اعتکاف کرتا ہے. اس کے ضمن میں اور بھی بہت سی جو ہے فضائل پر مبنی روایتیں پیش کی جاتی کہ بھائی اس کے لیے اتنی مدت کا جو ہے جہنم کا جو ہے خلاصہ اس کے لیے بن جاتا ہے, اتنی مقدار جو ہے اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ تمام روایتیں جو ہے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اصول حدیث پر یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. جو ثابت روایت تھی جس سے واضح طور پر اعتکاف کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے, ابھی آپ کے سامنے میں نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 800 اس کے ضمن کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی. اس کے علاوہ جتنی فضیلت میں روایت بیان کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اصول حدیث پر ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگلا نقطہ, اعتکاف کی قسمیں. اہل علم نے جو ہے اعتکاف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اعتکاف کی 2 قسمیں بیان کی ہے. پہلی قسم جو ہے فرض اور واجب. ایک قسم جو ہے اعتکاف کی کیا ہے بھائی, فرض اور واجب. اس کی دلیل, فرض اور واجب اعتکاف کی دلیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو ہے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ جو ہے انہوں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانگی ہوئی تھی تو اپنی نظر اور منت پوری کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زمانہ جاہلیت میں 1 دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی, 1 دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو اور 1 دن کا اعتکاف کرو. اس حدیث کے ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 2032 نمبر جو حدیث ہے اس پر موجود ہے. اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف جو معتبر کتاب ہے, مستند کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے اعتکاف وہ واجب نہیں ہے. اجتماعی طور پر جو اعتکاف جو ہے وہ واجب نہیں ہے, مگر کوئی شخص نیت کر لے, منت مانگ لے تو اس شخص کے لیے کیا بھائی, اس شخص کے لیے اس اعتکاف پر بیٹھنا کیا ہے بھائی, واجب ہے, کیونکہ اس نے کیا مانی تھی, منت مانی تھی. تو اس بنیاد پر اسے اتنی مدت کا اعتکاف جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. یہ تو تھی پہلی قسم, اعتکاف کی فرض قسم. دوسری اقسام جو ہے وہ اہل علم نے بیان کی ہے وہ ہے سنن موقدہ. تو اس کے متعلق جو ہے
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 315 اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض اور واجب، وہ اعتکاف جس نے آپ پر منت مانگی تھی، نظر مانی تھی، وہ فرض اور واجب اسے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک اعتکاف جو ہمارے یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر جو ہے ہم مسلمان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یہ جو اعتکاف ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ سنن موقدہ ہے۔ آگے چلیے، اعتکاف کے ضمن کے اندر اب چند مسائل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلا نقطہ، اعتکاف جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہے۔ اعتکاف کہاں ہے بھائی؟ صرف اور صرف مسجد میں ادا کیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ تم مسجد میں کیا کرو؟ اعتکاف کرو۔ اب اسی قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کو جو ہے اس میں شامل کیا، یعنی کوئی خاص مسجد نہیں کی کہ انہی خاص مسجدوں کے اندر کیا ہے بھائی اعتکاف ہے، اس کے علاوہ بقیہ مسجدوں کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو تمام مسجدوں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ یہ ان کا قول جو ہے موطا امام مالک کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے۔ جلد 1 صفحہ نمبر 313۔ اسی طریقے سے اب مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں بھی اس مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں پر جو ہے فرض نماز کا جو ہے اس مسجد کے اندر اہتمام ہوتا ہو۔ کون سی نماز کا اہتمام ہوتا ہو بھائی؟ فرض نماز کا جس مسجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے اسی کے اندر کیا کیا جائے گا بھائی؟ اعتکاف کیا جائے گا۔ یہ قول جو ہے ایک تابعی سے منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 90 پر یہ جو قول جو ہے آپ کو مل جائے گا کہ اعتکاف اسی مسجد میں کیا جائے گا جہاں پر 5 وقت کی جماعت جو ہے فرض نمازوں کی ادا کی جاتی۔ اب اس ضمن کے اندر جو ہے بعض ہمارے بھائی جو ہے ایک غلطی کے شکار بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف 3 مسجدوں کے اندر ہے۔ اعتکاف جو ہے کتنی مسجدوں کے اندر ہے؟ صرف 3 مسجدوں کے اندر۔ اور دلیل کے طور پر جو ہے وہ سنن کبریٰ للبیہقی کی جو روایت ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 519، جلد 4 صفحہ نمبر 519 سے جو ہے وہ ایک حوالہ اور ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف 3 مساجد میں، اعتکاف جو ہے وہ صرف 3 مساجد میں، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کے اندر اعتکاف ہے۔ یہ جو روایت میرے بھائیوں بعض جو ہمارے ایسے شخص جن کی تمام روایات پر نظر نہیں ہوتی اور اصول حدیث سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ شخص جو ہے ایسی روایتوں کو جو ہے عوام الناس کے اندر کیا کرتے ہیں بھائی؟ چسپا کرتے ہیں، عوام الناس کے اندر پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو روایت ہے سنن کبریٰ للبیہقی کے حوالے سے، یہ روایت جو ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ جو ہے وہ مدلس ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ مدلس ہے۔ اور اصول حدیث کا یہ مسلم اصول ہے کہ جب مدلس راوی جو ہے سما کی تصریح کیے بغیر اگر روایت کرے جس کے اندر حدثنا اخبرنا سمعت کے الفاظ نہ ہو تو وہ جو روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث پر ضعیف ہوتی ہے۔ وہ روایت کیا ہوتی ہے بھائی؟ اصول حدیث پر ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو سفیان بن عیینہ جو ہے ان کو امام حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قرار دیا بھائی؟ مدلس قرار دیا ہے۔ علل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی شرافہ کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 488 کے اوپر جو ہے ان کی جرح جو ہے ان پر موجود ہے تدلیس کی۔ اسی طریقے سے بھائی اعتکاف کی مسنون مدت، اعتکاف جو ہے وہ کتنے دنوں کا ادا کیا جائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں میں سے جو آخری عشرہ ہوتا ہے 21ویں رمضان سے لے کر اور 30 رمضان کا یہ جو وقفہ ہوتا ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے بھائی؟ اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی روح قبض کر لی، آپ اس دنیا سے وصال فرما کر چلے گئے، آپ اس دنیا کو خیر آباد کر کر چلے گئے، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر کیا کرتے تھے بھائی؟ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف جو ہے آپ کا 10 دنوں کا ہوا کرتا تھا، اور پھر امت کی ماں کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کی ازواج یعنی امت کی مائیں جو ہے وہ کیا کیا کرتی تھی بھی؟ آپ کی اس سنت پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2026 پر موجود ہے، پتہ یہ چلا کہ مسنون اعتکاف کی جو مدت ہے وہ ہے 10 دن۔ کتنی ہے بھائی؟ 10 دن اس کی مدت ہے کہ 10 دن ایک معتکف جو ہے اعتکاف کی نیت کر کر مسجد میں داخل ہو۔ مگر متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کہ جس سال آپ جو ہے اس دنیا سے خیر آباد کر کر اس دنیا کو جو ہے رخصت کر کر جو ہے اللہ سے جا ملے، اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ کتنے دنوں کا بھائی؟ 20 دنوں کا اعتکاف۔ تو 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، مگر مسنون جو اعتکاف ہے وہ کتنے دنوں کا ہے بھائی؟ 10 دنوں کا۔ اس پر تمام امت کے اہل علم کا کیا ہے بھائی؟ اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے اوپر جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس سے 1 دن کے اعتکاف کی نیت کا بھی کیا پتا چلا بھائی؟ کہ ایک انسان جو ہے 1 دن کی بھی کیا کر سکتا ہے؟ اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اب آگے چلیں، اعتکاف کے لیے جو ہے خیمہ ہر فرد کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا بھائی؟ الگ سے خیمہ جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، الگ سے خیمہ جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، اور 20ویں تاریخ کو جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں وہ کہاں داخل ہوگا بھائی؟ کہاں داخل ہوگا؟ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے کیا ہوگا بھائی؟ داخل ہوگا، اور اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اسی کے ضمن میں چند مسنون اور مسائل کے معتکف جو شخص ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا، یہ بھی آپ جو ہے اہل علم کے اقوال سے جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ جیسے پہلا قول ہے کہ اعتکاف کس کے لیے، تو عروہ بن زبیر تابعی، عروہ بن زبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ بھئی تو نظر والا جو اعتکاف ہے اس کے لیے تو روزہ شرط نہیں ہے، آپ نے منت مانی تھی، نظر آپ نے مانی تھی، تو وہ تو اعتکاف آپ پر کیا ہوگا بھئی؟ فرض ہو گیا، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ مگر جو مسنون اعتکاف ہے یا سنت موقدہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے بھئی؟ روزے دار ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص پورے مہینے روزے نہیں رکھتا، یعنی اس مہینے کو پا کر بھی پورے مہینے جو ہے بغیر روزے کے جو گزار دیتا ہے، مگر جب اعتکاف کی باری آتی ہے تو 20ویں رمضان سے کیا کرتا ہے بھئی؟ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا مگر اعتکاف کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کا جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو قول ہے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 9626 پر موجود ہے، 9626 مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طریقے سے سعید بن زبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ معتکف جو شخص ہے، اعتکاف کرنے والا جو شخص ہے، جمعے میں حاضر ہو۔ کس میں حاضر ہو؟ جمعے میں حاضر ہو، یعنی جامع مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہو تو وہ شخص جامع مسجد میں، ایسے علاقے کے اندر ہے کہ جہاں تمام نمازی جو ہے کس کی طرف جاتے ہیں؟ جامع مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کس کی طرف جا کر نماز پڑھے؟ جامع مسجد کے اندر جا کر کیا کر سکتا ہے؟ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص اس کا گھریلو رشتہ دار جو بڑی شدت کی تکلیف میں ہے، بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، آخری ایام اس کے چل رہے ہیں، تو ایسے شخص سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے بھئی؟ وہ معتکف شخص جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ آخری بات انشاءاللہ اس کو بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔
اسی طریقے سے عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر مسجد میں قضاء حاجت کا اہتمام نہیں ہے تو مسجد سے کیا کر سکتا ہے بھائی؟ باہر نکل کر جو ہے قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ دروازے پر کھڑا ہو سکتا ہے، دروازے پر کھڑا ہو سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، بال جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے بھائی؟ تروا سکتا ہے۔ اور اگر اہلیہ سے کلام کرنا، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا اپنی بیوی سے کلام کرنا ضروری ہے تو کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اپنی بیوی سے بات بھی کر سکتا ہے۔ مگر میاں بیوی جو ہے آپس میں ملاقات جو ہے شہوت کی نیت سے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی جو ہے مباشرت اگر آپس میں کر لیتے ہیں اعتکاف کی حالت میں تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اعتکاف کے احکام و مسائل، اس کی فضیلت کے ضمن میں نے آپ تمام ساتھیوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی سبیل پیدا کر دے۔ ہم میں سے جو شخص بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ایام اس رمضان المبارک کے مہینے کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کمر کس کر ان ایام کی اہمیت کو جانتے ہوئے اب بھی پختگی کے ساتھ میں جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔